الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث پاک میں آیا ہے شیطان ابن آدم کے قلب کے اوپر کی طرف اپنا منہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل ذکر کر رہا ہے تو وہ پیچھے ہٹتا رہتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ دل غافل ہو چکا ہے تو پھر وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی بندہ غافل ہو وہ اسے برائی پر لگا دے۔ تو دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے دشمن پہ قابو پاتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے ہینڈز اپ، ہاتھ اوپر کر لو۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس دشمن کے پاس کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو وہ فوراً سے چھین لی جائے۔ ہینڈز اپ اس لیے اوپر کراتے ہیں نا کہ کوئی چیز نہ نکال لے کہیں سے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان پر غالب آ گیا اور اس نے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ لگا کہ جو ذکر اللہ ہے وہ شیطان کے خلاف تیار ہے۔ آیت میں یہی ہے نا کہ شیطان ان پہ غالب آ گیا اور اس نے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ تو جب اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس پہ غالب آ جاتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ آپ پہ حملہ کرے گا، جب بھی آپ کو غافل پائے گا، یہ اس کی جو ہے وہ عادت ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ نماز سے بھی پہلے ذکر سے غافل کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ نماز سے بعد میں غافل کرتا ہے، پہلے اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے۔ کیسے؟ قرآن مجید میں اس کا جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ وعن الصلاۃ، بے شک شیطان یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے دشمنی میں بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو یہاں پہلے جو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا وہ اللہ کے ذکر کا تذکرہ پہلے ہے اور نماز کا جو ہے وہ تذکرہ بعد میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اور پھر وہ نماز میں سستی کرنا شروع کرتا ہے، نماز سے غافل ہوتا ہے، اس کی نمازیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے عقل مند بندہ وہ ہے کہ وہ شیطان کو اپنی باؤنڈری لائن کے پاس ہی نہ آنے دیا جائے۔ دیکھیں نا، ہر ایک جو ملک ہوتا ہے نا اس کی دو ڈیفنس لائنیں ہوتی ہیں، ایک فرنٹ والی ہوتی ہے اور ایک بیک پہ ہوتی ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ دشمن جو ہے نا فرنٹ لائن بھی کراس نہ کرے۔ ہمیشہ جو بھی کوئی ملک ہوتا ہے نا اس کی دو ڈیفنس لائنیں ہوتی ہیں، ایک فرنٹ کی ڈیفنس لائن ہوتی ہے اور پیچھے بیک اپ پہ ہوتی ہے۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو دشمن ہے وہ فرنٹ لائن بھی کراس نہ کرے، کیونکہ جب اگر فرنٹ ڈیفنس لائن کراس کر لے گا تو پھر سیکنڈ ڈیفنس لائن جو ہے اس کے پاس آ جائے گا۔ تو شیطان کا جو ہے وہ یہی ہے کہ شیطان سے بھی ہم جو ہیں وہ الرٹ رہیں، یعنی کیا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ اگر ہم نے ذکر نہ کیا تو شیطان جو ہے پہلے فرسٹ ڈیفنس لائن کو ختم کرے گا، یعنی کہ آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل پایا تو کیا کرے گا، وسوسے ڈالنا شروع کرے گا، اور پھر برائی خیالات آئیں گے، اور پیچھے کیونکہ نفس ہمارا ٹرین نہیں ہوتا، نفس کے ٹرین ہونے میں نا کافی ٹائم لگتا ہے، نفس ایسے سیدھا نہیں بنتا۔ خیر بات کہیں اور نکل جائے گی۔ دل کا صاف ہونا الگ چیز ہے، نفس کا گناہوں سے پاک ہو جانا، نفس کا مطیع ہو جانا یہ الگ چیز ہے، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں۔ آپ دیکھیں کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو چونکہ شیطان بند ہو جاتا ہے تو انسان ذکر اذکار اور تمام ایک ماحول جو ہے نیکی کا بن جاتا ہے، تو انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس صفائی کی وجہ سے انسان کو کیا ہوتا ہے کہ جو وہ معمولات کرتا ہے، جو نماز قرآن وہ پڑھا، اس میں ایک تو
ذوق اور شوق اس کا بڑھتا ہے، اس کو وہ اچھا لگتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر رکت طاری ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو یہ دل کے نرم ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کا نفس مطیع ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی آگے دلیل ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے رمضان جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دوبارہ سے وہی کام شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ مطلب کیا ہوا، دل تو صاف ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ وہ ماحول ایسا بن گیا تھا، دل صاف ہو گیا، لیکن نفس ابھی مطیع نہیں ہوا تھا، تو اس لیے جیسی وہ چیز ہٹی، شیطان کھولے واپس، تو آہستہ آہستہ وہ جو دل صاف ہوا تھا وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، وہ گندا ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہی سے انسان پھر اسی روٹین پہ آ جاتا ہے واپس، کیونکہ نفس آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نفس کو بھڑکاتا ہے، اور نفس جو ہے پھر وہ آپ کو برائی پہ لگاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ذکر سے مطلب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، کیونکہ شیطان حملے کرے گا، پھر آپ کو نماز سے اور قرآن وغیرہ سے غافل کرے گا۔ تو ذکر اللہ جو ہے وہ فرسٹ ڈیفینس لائن ہے ہماری، اور اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کا حکم دیا تو وہ کہا کثرت سے کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے۔ باقی تمام جو ہیں نماز ہے تو وہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، روزے ہیں تو 1 مہینے کے روزے ہیں، حج زندگی میں 1 بار ہے، زکوٰۃ بھی سال میں 1 بار ہے، 2.5% ہوتی ہے۔ تو ہر ایک عبادت کا ایک کیا کہنا چاہیے، ایک حدود اور قیود مقرر ہے، ایک لمٹ ہے، اس میں کرنی ہے۔ لیکن ذکر کے بارے میں کوئی لمٹ نہیں فرمائی۔ ذکر کے بارے میں کیا فرمایا کہ ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کثرت سے کیا مراد ہے، کثرت کس کو کہیں گے؟ تو اس کی سادہ سی موٹی سی بات کیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، ان الذین تقوا اذا مس، اس کی آیت کیا ہے، یعنی کہ ذکر کثیر کی جو ہے اس کے لیے موٹی سی بات کیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی کہ ایسا ذکر انسان کرے کہ نہ بیٹھے غافل ہو، نہ کھڑے غافل ہو، اور نہ ہی جو ہے لیٹے غافل ہو، یعنی کہ لیٹے بیٹھے اٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی نشانی بتائی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ استطاعت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتے، اور یہاں پہ آگے حکم کیا دے رہے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی کہ وہ لوگ عقل مند لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر لیٹے بیٹھے اٹھے کرتے رہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہر وقت ہر حالت میں، کیونکہ انسان کی 3 ہی حالتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو وہ لیٹا ہوگا، بیٹھا ہوگا، یا کھڑا ہوگا۔ اگر تینوں حالتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ذکر کرنا ہے تو اس کا مطلب ہم سارے کر سکتے ہیں، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یعنی کہ ایسی کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ ہونے والی چیز نہیں آپ کو کہہ دی ہے۔ اس کے لیے میں نے وہ دلیل بتا دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو اب اس سے کیا مراد ہے پھر، اب ذکر کثیر کرنا ہے لیٹے بیٹھے، تو پھر وہی ہے دل کا ذکر ہے۔ زبان سے ذکر تو نہیں آپ کر سکتے نا ہر ٹائم، کیونکہ آپ نے بات بھی کرنی ہے، آپ نے جو ہے وہ واش روم میں بھی جانا ہے، تو وہاں تو ذکر وہاں تو نہیں کب کرو گے کام، تو گناہ ہے۔ تو لہٰذا دل سے جو ہے وہ ذکر کرنا ہے، دل سے ذکر جو ہے وہ ہر ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ دل میں تعالیٰ کی یاد بس جائے، رچ بس جائے۔ اور اس کے لیے آپ کو بتایا ہے کیا بتایا آپ کو، بتائیں گے؟ وقوف قلبی، مراقبہ بھی، مراقبہ تو آپ ہٹ کٹ کے بیٹھ کے کرتے ہیں نا، وہ آپ کو یعنی کہ مضبوط کرے گا۔ تو وہ کیا وقوف قلبی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی یاد پہ رک جائے، جم جائے، ہر وقت اس بات کا خیال ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقوف قلبی ہے، تو یہ وقوف قلبی جو ہے وہ ہر وقت کا ذکر ہے۔ تو آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ ابھی تک جو میں نے باتیں سمجھائی ہوں، کیا سادہ سی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو شروع میں آیت تلاوت کی کہ بھئی شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کے ہٹ کرنوں سے ہم نے بچنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو پہلی چیز بتائی کہ کیسے بچا جا سکتا ہے۔ بھئی کیسے بچیں گے؟ ایسے بچیں گے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، حدیث میں آپ کو بتا دیا کہ انسان کے قلب پہ ہمیشہ توجہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، منہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور جیسے ہی دیکھتا ہے کہ انسان غافل ہوا تو یہاں دل سے غفلت مراد ہے، تو ویسے ہی وہ اس پہ وسوسے ڈالنا شروع کرے گا، گندے خیالات آپ کو آئیں گے، اور پھر چونکہ نفس آتا ہے تو آپ کو الٹیمیٹلی وہ گرا دے گا اور گناہ ملوث کروا دے گا۔ تو لہٰذا آپ جب ذکر کرتے رہیں گے پھر شیطان وسوسے ڈالے گا، شیطان کی جو ہے وہ پھر نہیں چلے گی۔ اور پھر دیکھیں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک میرے جو بندے متقی ہیں جب ان پر شیطان کی ایک پلٹن حملہ آور ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا لیتے ہیں۔ قرآن کی آیت سے ثابت ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی جو میں آپ کو بات سمجھا رہا تھا، سمجھ آ گئی نا بات، کہ بے شک میرے جو متقی بندے ہیں
جب شیطان کی ایک پلٹن، شیطان کی ایک جماعت ان پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں پھر ذکر کی بدولت اس شیطان کے ٹرنڈوں سے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بچا لیتے ہیں. تو بات یہ آپ کو یاد رہے کہ ذہن میں بٹھا لیں، اس کو دل میں بٹھا لیں کہ ذکر کریں گے. وہی بات ہے جس کا ہم آپ کو شروع سے تذکرہ کرتے آ رہے ہیں، بتاتے آ رہے ہیں کہ ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد. دیکھیں، آپ نے اپنے بیٹے کو یاد کرنا ہو، مشکل کام ہے. دیکھا ہے نا اپنے بیٹے کو، اپنے والد کو دیکھا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، اپنی بیوی کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ یاد آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ بہرحال خیر، تو ان کو یاد کرنا مشکل کام نہیں ہے. دیکھا ہے نا، الگ الگ نہیں دیکھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوائنٹ کیا دینا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ الگ الگ نہیں دیکھا تو اس کے لیے وہ آپ کو پھر ایسے یاد تو نہیں آئے گا نا. کوئی آپ نے اچھا منظر دیکھا ہو، کوئی چیز آپ کہیں گئے ہو، کسی شمالی علاقہ جات میں آپ گئے ہیں، کوئی آپ نے حسین منظر دیکھا ہوا ہے، تو وہ آپ کے ذہن میں رہتا ہے. کیوں؟ اس کا مشاہدہ آپ نے کیا، اس لیے وہ آپ کی میموری میں رہتا ہے، وہ یاد رہے گا آپ کو. کبھی بھی اس کو یاد کریں گے یاد. اللہ تعالیٰ کا تو نہیں دیکھا کسی نے، دیکھ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، یعنی کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، مراقبے میں بیٹھیں گے، وہ پھر قلبی کے لیے تکلفاً کریں گے. یعنی کہ آپ کا دل نہیں کر رہا ہوگا، آپ کو طبیعت نہیں کر رہی ہوگی، آپ کو مجبوراً یہ کرنا پڑے گا. جب یہ کریں گے آہستہ آہستہ، پھر یہ ایسا حصہ بن جائے گا آپ کی اس کا کہ آپ کو بھولے گا نہیں. اس کے بارے میں تو کیا اس کو کہتے ہیں، ماڈرن سائنسز جو ہے، مائنڈ سائنسز جو ہے وہ بھی بتاتی ہے. آپ دیکھیں، آپ نے پانی پینا ہو، پیاس لگے، اب پیاس لگے تو پانی تلاش کر کے پانی پینا، یہ ایک آٹو فنکشن ہے آپ کا. کہیں بھی آپ ہوں، آپ کو پیاس لگے، کیا کریں گے؟ پانی ڈھونڈیں گے، پانی پی لیں. ساتھ والے کے پاس بوتل، مجھے بوتل دینا، پانی پینا، پی لو گے. آپ گھر میں موجود ہیں، اٹھیں گے، کولر سے گلاس آیا، کولر سے پانی نکالا، آٹومیٹکلی پی لیا. اس ٹائم آپ باتیں بھی کر رہے ہوں گے. یہ پیٹرن ایک بن چکا ہے آپ کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی پیاس لگے تو آپ نے کیا کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی نا، ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. اس طریقے سے جب آپ ذکر اتنا کریں گے تو پھر آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی یاد رہیں گے، ہر ٹائم یاد رہیں گے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہوگا. جس سے ملیں گے، بات کریں گے، تو اس لیے لیکن ایفرٹ کرنی پڑے گا، پھر آپ کے یہ آٹومیٹکلی حصہ بن جائے گا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہہ تو دیا شیطان سے بچو، ٹھیک ہے. آج مکھی جو ہے ذرا تنگ کر رہی ہے، معذرت سے. بہرحال، اور فرماتے ہیں نا کہ مکھی جو ہے تمہارے کھانے میں سے کچھ لے جائے تو لے سکتے ہو، اس سے کچھ چھڑا سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ مکھی تمہارے کھانے سے، یہ اتنے کمزور لوگ ہیں کہ مکھی اگر کچھ کھانے سے لے جائے اٹھا کے تو کیا اسے لے سکتے ہیں واپس؟ تو انسان کی حالت تو یہ ہے کہ انسان اتنا بے بس ہے. پھر ہمارے تو سناتے ہیں کہ انسان کی اتنی ضرورت کہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرتا ہے، سود لیتا ہے. اللہ اکبر. سود کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا. مطلب کس بلبوتے پہ انسان برائی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تم اللہ تعالیٰ ٹکر لینا چاہتے ہو؟ حضرت ہمارے یہ فرماتے تھے اس طریقے سے. حضرت مولانا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تم اللہ سے ٹکر لینا چاہتے ہو، تم اللہ سے جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بندہ مقابلہ کرتا ہے تو کسی جو ہے وہ لیول کے بندے سے کرتا ہے، اور تم کس ذات کی نافرمانی کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم اتنی سوچتے ہو، عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ بھائی ٹکر لینی ہے تو بندہ اپنے ہم پر اللہ سے لیتا ہے، بہت ایسا مایا کرتا تھا اس طریقے سے. اللہ اکبر. تو اب سوال ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ بھئی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب ہمارے لیے کیا معاملہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان تو ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو. اب مقابلہ ہوتا ہے تو بھئی ہم، ایک طالب علم سوال کرتا ہے نا کہ بھئی مقابلہ ہے دو بندوں کے درمیان، تو آمنے سامنے مقابلہ ہو رہا ہے، پتہ لگ رہا ہے. اب یہ کیا معاملہ کہ شیطان ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اب مقابلہ کیسے کریں اس سے؟ تو یہ تو ہم کمزور ہو گئے نا، کمزور پڑ گئے. تو اس کا جواب دیا ہے علماء کرام نے، بڑا پیارا جواب دیا. دیکھیں کہ ماں ہوتی ہے نا، اس کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے، تو اپنے بیٹے کو ڈنڈا پکڑاتی ہے ہاتھ میں؟ نہیں. کیا کہتی ہے؟ اگر تمہیں کچھ کہے گا نا مجھے آ کے بتانا، تمہیں کچھ کہے گا تو مجھے آ کے بتانا، میں نہیں بٹ لوں گی. آپ کہتے ہیں نا بچے کو تمہیں کچھ کہا تو مجھے بتانا. کیا مطلب ہوا کہ بھئی اگر شیطان تمہیں حملہ آور کرے، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے نام سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ خود ڈیل کر لیں گے، تمہیں ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شک جو ہے وہ ہمیں اس کی وہ نہیں دی ہے کہ ہم شیطان کو نہیں، ہمیں اس بات کی صلاحیت نہیں دی کہ ہم شیطان کو دیکھ سکیں.
اگر شیطان کو دیکھتے تو پھر مقابلہ ٹکر کا ہوتا، آمنے سامنے کا ہوتا، پھر تو مقابلہ کرنا پڑتا نا ہمیں، اس کو ہرانا پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام نہیں کیا نا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہ شیطان کو آپ نہیں دیکھ سکتے، تو کیا مطلب ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے بندو، تم شیطان تو نہیں دیکھ سکتے نا، تم مجھے بلا لینا، مجھے پکار لینا، میں اس کو بھگا دوں گا، میں تمہیں ہٹا دوں گا یہاں سے، مطلب میں تمہاری حفاظت کر لوں گا اس کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتنا پیارا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے. اس کی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کتنی ہیں، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ دیکھ سکتا ہے ہمیں، ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پلس پوائنٹ بھی رکھ دیا، وہ تمہیں تنگ کرے شیطان، وسوسے ڈالے، تو کیا پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. سمپل. یہ پڑھو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی شیطان سے نبڑیں گے، تمہیں ضرورت نہیں ہے نبڑنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، نہیں تو کہاں نفس اور کہاں شیطان، دونوں سے ہمیں مقابلہ کرنا پڑتا. خیر نفس تو پھر بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، اور نفس کی تو اصلاح کرنی پڑے گی. اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں بتا دیا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. اس میں نفس کے اندر جو ہے وہ شر بھی ہے، خیر بھی ہے. قد افلح من زکاها. تحقیق وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اس کا تزکیہ کر لی. تزکیہ کی محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی، وہ اس کے لیے آپ کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے، اور اس کے بارے چارہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قسمیں اتنی ساری کھا لی ہیں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اور کہیں قسمیں اتنی نہیں کھائیں، اس نفس کے لیے اتنی ساری قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے ہٹ کنوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے مقبول میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.